ہنوز دلی دور است یعنی دلی ابھی دور ہے، یہ ضرب المثل کیسے وجود میں ہے؟ دلی کے ایک بادشاہ کا عجیب واقعہ ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق، جو اگرچہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بظاہر کچھ نہ کہتا تھا، لیکن آپ کی طرف سے اپنے دل میں کدورت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بنگال سے دلی کے لیے روانہ ہوا کہ اس نے پیغام بھیجا کہ اس کے آنے تک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی میں نہ ہوں اور وہ غیاث پور سے بھی چلے جائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کچھ وقت کے لیے رنجیدہ ہوئے اور آپ نے جواب دیا، ہنوز دلی دور است یعنی دلی ابھی دور ہے۔ آخر کار ایسا ہی ہوا کہ وہ ابھی دلی نہ پہنچا تھا کہ سلطان غیاث الدین تغلق آباد کا محل اس پر گرا اور وہ مر گیا۔ آج بھی لوگ بطور ضرب المثل کے لوگ کہتے ہیں ہنوز دلی دور است یعنی دلی ابھی دور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر اور جانشین بھی ہیں۔ آپ کا نام محمد نظام الدین ہے۔ آپ کا خطاب سلطان المشائخ اور محبوب الہی ہے۔ آپ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ آپ کے دادا علی بخاری اور نانا خواجہ عرب دونوں ہی بخارا سے لاہور تشریف لائے۔ ایک عرصہ طویل رہنے کے بعد موجودہ انڈیا کے شہر بدایوں چلے گئے اور بدایوں جا کر آپ نے مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ 5 سال کے تھے کہ آپ کے والد ماجد خدا کو پیارے ہو گئے۔ ان کا مدفن بدایوں میں ہی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسہ میں داخل کر دیا، جہاں آپ نے قرآن مجید اور باقی کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ آپ کو تمام علوم ظاہری یعنی حدیث، فقہ، تفسیر، لغت، معنی، ادب، منطق، حکمت، فلسفہ اور قرأت میں کمال حاصل تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اجودن موجودہ پاک پتن میں رہ کر 6 پارے قرآن مجید کے اور باقی کتابیں بھی پڑھی تھیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب 12 سال کے ہوئے تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے استاد حضرت مولانا علاء الدین اصولی کے پاس علم لغت میں مشغول تھے کہ ایک شخص ملتان سے ان سے ملنے آیا۔ اس شخص کا نام ابو بکر خرات بھی تھا اور لوگ انہیں ابو بکر قوال بھی کہتے تھے۔ آپ کے استاد نے ابو بکر قوال سے وہاں کے اولیاء اور مشائخ کا حال درافت فرمایا تو ابو بکر قوال نے بتایا کہ وہ اجودن گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اجودن موجودہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نور معرفت سے تاریک دلوں کو روشن کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک ماہ تمام پایا۔ بہت سے لوگ ان کے حلقہ بگوش ہیں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعریف سنی تو ان کے دل میں محبت کا ایک جذبہ موسن ہوا، قدم بوسی کا شوق ہوا اور غائبانہ طور پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ارادت پیدا ہوئی۔ یہ محبت، عقیدت اور ارادت میں روز بروز ترقی ہوتی رہی۔ آخر آپ نے یہ ورد بنا لیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ محبت، عقیدت اور ارادت نے اس درجہ ترقی کی کہ آپ نے یہ ورد بنا لیا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ شیخ فرید اور مولانا فرید کہتے تھے۔ اس بات کا جب آپ کے دوستوں کو معلوم ہوا تو وہ آپ کو جب کوئی قسم دیتے تھے تو کہتے تھے کہ تو یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کی قسم ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ راستہ طے کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود پر پہنچے۔ بدھ کے دن آپ اجودن موجودہ پاک پتن شریف میں داخل ہوئے۔ بعد نماز ظہر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی سے مشرف ہوئے۔ اسی روز حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وہ ٹوپی دی جو وہ اوڑھے ہوئے تھے اور تبرکات میں نالین، خرقہ، عصا اور مسلح بھی دیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ اے نظام الدین، میں یہ ولایت ہندوستان میں کسی اور کو دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے غیب سے یہ ندا آئی کہ ابھی ٹھہرے رہو، نظام الدین بدایوں میں سے آتے ہوں گے اور اس ولایت کے وہی حقدار ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دعا دی تھی کہ خدا کرے 70 من نمک تمہارے باورچی خانہ میں خرچ ہو۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا قبول ہوئی
اور 70 ماہ نمک آپ کے باورچی خانہ میں خرچ ہوتا تھا، اور ہر روز 70 اونٹ پیاز اور لہسن کے چھلکے لے کر آپ کے باورچی خانے سے نکلتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک دن پیادہ دریائے جمنا کے کنارے تشریف لا رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو دریائے جمنا کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ایک کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا، اس عورت سے پوچھا کہ تو دریائے جمنا کا پانی چھوڑ کر کنویں سے پانی کیوں بھر رہی ہے جبکہ دریائے جمنا کا پانی زیادہ میٹھا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ دریائے جمنا کا پانی پینے سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور اس کے گھر والا بڑا غریب آدمی ہے اور اس کے گھر کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ آپ کا دل بڑا بے چین ہوا، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی خانقاہ میں آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ غیاث پور میں اس فلاں عورت کے گھر کا پتہ کرے اور ہر مہینے کا خرچ ان کی خانقاہ سے جایا کرے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہیں عالم واقعہ میں ایک کتاب دی گئی جس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ جتنا بن پڑے دلوں کو راحت پہنچاؤ کیونکہ مومن کا دل اسرار ربانی کا محل ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں طرح طرح کے لوگ آتے تھے اور آپ کے خدام بار بار کھانا لے کر آتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے معمول کے مطابق ہر آنے والے کو اصرار کر کے کچھ نہ کچھ ضرور کھلاتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلسوں میں بارہا یہ حدیث بیان فرمائی ہے، جس نے کسی زندہ سے ملاقات کی اور اس کے ہاں کچھ کھایا نہیں تو اس نے ایک مردے کی زیارت کی۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ قصبہ سرسادہ سے ایک مولوی صاحب آئے جنہوں نے رو رو کر اپنا دکھڑا سنایا۔ اس مولوی نے بتایا کہ وہ قصبہ سرسادہ کا رہنے والا ہے اور ایک شاہی فرمان کی روح سے اسے تھوڑی سی زمین ملی تھی۔ پچھلے سال اس کے گھر میں آگ لگی اور شاہی فرمان جل گیا۔ وہ شاہی فرمان حاصل کرنے کے لیے پچھلے 1 مہینے سے وہ دلی میں ہے اور اس نے بڑی مشکل سے شاہی فرمان کی نقل حاصل کی، اور اس نے اس شاہی فرمان حاصل کرنے کے بعد ایک رومال میں لپیٹ کر اپنی آستین میں رکھ لیا اور واپس قصبہ سرسادہ چلا گیا۔ جو ہی وہ دلی سے قصبہ سرسادہ پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی آستین میں وہ رومال میں جو شاہی فرمان تھا وہ پھر گر چکا تھا۔ وہ واپس اسی راستے سے لوگوں سے اس کی نشانی بتا کر پوچھتا رہا کہ میرا اس طرح کا رومال ہے، اس رنگ کا رومال ہے، لیکن مجھے کسی نے نہیں بتایا، اور وہ اپنا یہ دکھڑا سناتے ہوئے بار بار رو رہا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس مولوی کا قصہ واقعہ بڑے غور سے سنا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ مولانا، اگر آپ ایک جیتل کی مٹھائی میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کے لیے لاؤ تو میں فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا مقصود حاصل ہو جائے۔ مولوی صاحب بڑی تیزی سے اٹھے۔ گاؤں میں زیادہ دکانیں جلدی بند ہو جاتی تھیں، پھر بھی ایک حلوائی کی دکان کھلی تھی۔ مولوی صاحب اس حلوائی کی دکان پر گئے اور اس سے ایک جیتل کی مٹھائی کا کہا۔ جو ہی حلوائی نے ایک ردی کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے اس میں مٹھائی ڈالنے کے لیے اٹھایا تو مولوی صاحب چیخ اٹھے، نہیں 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 نہیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے دے دیں اور مٹھائی میرے دامن میں ڈال دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مولوی صاحب ایک دامن میں مٹھائی پکڑے، دوسرے ہاتھ میں شاہی فرمان لیے کھڑے تھے، آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس مولوی کو دیکھتے ہی فرمایا، میں نے نہ کہا تھا کہ میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز لاؤ، تمہیں تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خلافت کے بعد پاکپتن سے واپس دہلی آ گئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت آپ موجود نہ تھے۔ اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت بھی موجود نہ تھے، اور اسی طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ غریب نواز حضرت پیر معین الدین چشتی اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت بھی موجود نہ تھے۔ اس واقعہ کے بعد آپ غیاث پور میں سکونت اختیار کی اور غیاث پور میں ہی آپ کی خانقاہ ہے۔ بعد نماز عصر حضرت شیخ ملتانی اور حضرت چراغ دہلی نے آپ کے جسد مبارک کو لحد میں اتارا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دیے گئے تبرکات کو آپ کے جسد مبارک کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تسبیح کو آپ کے سینہ پر رکھا گیا۔
حضرت نصیر الدین محمود چراغ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ اکبر اور جانشین ہیں۔ آپ کے خاص الخاص خلیفہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے خلیفہ میں ہیں۔